جواب کیا ہے میرے عزیزو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت عمریہ کے پاس کوئی شرم و حیا نہیں ہے. ان کے پاس میں نے کیا کہا، ان کے مذہب کا اساس جھوٹ پر، اس کا مذہب کا دوام جھوٹ پر، اور یہ اپنے مذہب کا دفاع ہی نہیں کر سکتے. سوائے جھوٹ کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ان کے پاس. شیعوں کے مقابلے میں جب آ جاتے ہیں، جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس، اور ان کے جھوٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر ان کے جھوٹ سے کفر ہی لازم آتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے، جھوٹ بھی ایسے چھوٹی موٹی ان کے اکثر جھوٹ جو ہوتا ہے نا، ایسے چھوٹی موٹی جھوٹ نہیں ہوتا ہے. ایسے جھوٹ ہوتے ہیں کہ ان سے انکار قرآن، انکار رسالت، انکار توحید لازم آتا ہے. یہ ہماری بات یاد رکھیے، یہ بہت تجربے کے بعد حاصل ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا میرے عزیزو، تو ہم اس حدیث کا ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث نہ صرف صحیح ہے، بلکہ یہ حدیث ایسے حدیث پورے عالم اسلام میں بہت کم ملے گا آپ کو کہ اتنے زیادہ طرق سے مروی ہوں حدیث غدیر جیسا. اتنے زیادہ طرق سے مروی ہوں حدیث غدیر جیسا. ایسا کوئی مثلا شاید حدیث امام مہدی علیہ السلام، اس میں جو تواتر ہے شبیہ ہے، اس میں تواتر. امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے ظہور کے جو آخر الزمان میں ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و قسط سے بھر دیں گے اور کفر کا خاتمہ فرمائیں گے، ان کی وہ حدیث، اس کی تواتر بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اس طرح کا تواتر جیسا حدیث غدیر کا ہے بہت کم حدیث کو حاصل ہے. حالانکہ میرے عزیزو دیکھو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت رہے ہیں. میں کبھی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر کہ کیسے صدیوں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کے نقل کرنے پہ پابندی تھی. لوگ قتل ہوتے تھے، علماء کو مجبور کیا جاتا تھا، بڑے بڑے علماء کو، چھوٹے علماء کو، شہروں میں، قصبوں میں، مساجد میں، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیں، ان کے مذمت میں احادیث نقل کریں، لعنت کریں. ٹھیک ہے نا؟ ایک نسل نہیں، دو نسل، وہ بھی نسل جو تدوین سے پہلے، تدوین حدیث سے پہلے. اس کے یعنی کبھی اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. یہ تو بہت تاریخ صفحہ ہے. اسلام اتنا جتنا یاد رکھو، جتنا اسلام کی تاریخ گناؤنی ہے، جتنا اسلام کی تاریخ ظلمانی ہے، جتنا اسلام و مسلمین کی تاریخ ظلم سے بری ہے، وہ ایسا کوئی تاریخ ہی نہیں دنیا میں. سمجھ میں آ رہی نا آپ؟ جو مسلمانوں نے اپنے قرآن سے کیا، جو مسلمانوں نے اپنے نبی سے کیا، جو مسلمانوں نے اپنے نبی کے اوصیاء سے کیا ہے، وہ نہ کسی یہودیوں نے اپنے انبیاء و کتب و اوصیاء سے کیا ہے، نہ نصارہ نے کیا ہے، کسی اور ملت نے کیا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اس کے باوجود یہ حدیث جو ہے اتنی کثرت کے ساتھ نقل ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام زیادہ ہیں. اس کی وجہ ہے وہ حکمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر جگہ وہ فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام بیان کرتے تھے، فضائل بیان کرتے تھے خطبوں میں. خطبوں کا آغاز فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سے، خطبوں کا دوام فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سے، خطبوں کا اختتام فضائل اہل بیت اور فضائل سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے. اس لیے سب کے کانوں میں یہ رچا دیا، بسا دیا، اور اتنے متفرق کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اتنا پھیلا دیا، اس کی اتنی تشہیر کر دی کہ اس کا چھپانا صدیوں تک ناممکن رہا مخالفین کے لیے.